بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت علاقے میں مذہبی نسل پرستی کی ایک خطرناک پالیسی پر عمل پیرا ہے، جہاں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر پابندیوں کا سامنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ کشمیری مسلمانوں کے مذہبی حقوق بھی سلب کر رکھے ہیں، انہیں جمعہ اور عیدین کی نمازوں کی ادائیگی سے روکا جاتا ہے۔ جامع مسجد سری نگر اور عیدگاہ میں گزشتہ 7 برس سے عیدین کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکومت ہندو امرناتھ یاتریوں کو تمام سہولیات بہم پہنچاتی ہے، لیکن مسلمانوں کو اہم دینی فرائض سے روک رہی ہے، جو اس کے گہرے تعصب اور فرقہ وارانہ ایجنڈے کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کے خلاف بھارتی ریاستی دہشت گردی ختم کرانے اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ یوم والد کے حوالے سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی مسلسل ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے گزشتہ 36 سالوں میں مقبوضہ جموں کشمیر میں 1,07,983 بچے یتیم ہوئے ہیں، جبکہ 22,983 خواتین بیوہ ہوئی۔ ہزاروں کشمیری بچے اپنے والد کی غیر قانونی نظر بندی کی وجہ سے سخت ذہنی صدمے سے دوچار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز اہلکاروں کی طرف سے پرامن مظاہرین پر چلائے جانے والے مہلک پیلٹ چھروں کی وجہ سے سینکڑوں بچے اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، آسیہ اندرابی اور خرم پرویز سمیت ہزاروں کشمیری جیلوں میں قید ہیں، جن کے بچے ان کی گھر واپسی کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ دریاسنا ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کی 9 بین الاقوامی تنظیموں نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے ممتاز کشمیری محافظ خرم پرویز کو فوری طور پر رہا کرے۔ انہوں نے خرم پرویز کی 48ویں سالگرہ پر بھارتی حکومت کو لکھے گئے خط میں ان کی نومبر 2021 سے کالے قانون UAPA کے تحت مسلسل نظر بندی کی مذمت کی۔ نئی دہلی میں کانگریس نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے وائٹ ہاؤس کے دورے کو بھارت کے لیے ایک بڑا سفارتی دھچکا قرار دیا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خارجہ پالیسی کی تباہی پر مکمل خاموش ہیں۔